الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بات ہو رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام بتوں کو جو تھے ان سب کو توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد وہ کلہاڑا وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا کہ جب آئیں گے تو پھر وہ دیکھنا چاہتے تھے، حجت قائم کرنا چاہتے تھے، ان کو بتانا چاہتے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ جو مرضی کر لو، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ کچھ اور کر سکتے ہیں، نہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ جب یہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ وہ پیغام تھا جو دینا مقصود تھا۔ اور جب ان کو توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد کل والی آیت کریمہ میں ہم نے پوچھا کہ انہوں نے کہا ہو یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے ظلم کیا؟ تو ان میں سے کسی نے کہا ہاں وہ ایک شخص ابراہیم ہے جس کے ہم نے سنا تھا وہ کہتا تھا تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا بلاؤ اس کو، اور سارے لوگوں کے سامنے بلاؤ تاکہ سارے لوگ اس کا انجام دیکھ سکیں۔ اب بلایا گیا، بلانے کے بعد پوچھا گیا جب کہ ہاں ابراہیم یہ ہمارے بتوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کالا بل فعلہ۔ اب وہ چاہتے تھے کہ مجھ سے پوچھا جائے، میں ان کو اس کا جواب دوں۔ جب بلایا گیا اور سب سے پوچھا گیا، ان سے سب کے سامنے، کالا کہنے لگے بل فعلہ، یہ اس نے کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ کبیرہم، جو بڑا ہے ان کا، یہ جو بڑا ہے نا ان کا، اس نے ھذا، یہ سب کچھ کیا ہے۔ اگر میری بات پہ یقین نہیں آتا فاسألوہم، بس پوچھ لو ان سے جن کے ساتھ جن کو پھینٹی پڑی ہے، جن کو توڑا گیا ہے، ان سے پوچھ لو۔ ان کانوا ینطقون، ناطق کہتے ہیں بولنے کو، ہم نہیں کہتے کسی کا ناطقہ بند کر دینا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس کا بولنا بند کر دینا۔ ان کانوا ینطقون، یا علامات مضارع واو نون جمع کے لیے لگا ہے، ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں تو پوچھ لو۔ اب دیکھیے یہ ایک ایسی بات ہو گئی کہ ایک دفعہ بندہ سوچ میں پڑ گئے سارے کہ یار بات تو ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ہے۔ یہ بات جب ذہن میں آئی تو یہی فرجعوا علی انفسہم، بس لوٹے اپنے نفسوں کی طرف، اپنے اندر جھانک کے دیکھا، اپنے گریبانوں میں انہوں نے محسوس کیا، اور پھر کہا فقالوا انکم انتم ظالمون، بے شک ہم ہی آپس میں تم ہی آپس میں ظالم ہو۔ یہ وہ بات ہے کہ جب بھی گناہ کرنے لگتے ہیں، جب بھی کسی غلط راہ پہ چلنے لگتے ہیں، تو ایک دفعہ ضرور وہ ہمارا نفس وہ ہمیں پکارتا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے۔ اور جب یہ سمجھایا، جب سوال کا جواب دیا گیا، یار یہ اس نے کیا ہے، پوچھ لو اس سے، یہ جو بڑا ہے ان کا، بس پوچھو ان سے، یہ جن کو مار پڑی ہے ان سے پوچھ لو اگر یہ بتا سکتے ہیں تو ایک دفعہ تو سوچ میں پڑ گیا ان کا، نہیں ہم بھی وہ ظالم ہیں۔ لیکن ثم، پھر فوراً، نکسوا علی رؤوسہم، دیکھیں یہ نکسو ہوتا ہے الٹا ہو جانا، مت الٹی ہو جانا۔ یہ اگر ہوتا نکسو رؤوسہم تو پھر تو ہم سوچتے کہ انہوں نے اپنی سوچ میں کوئی تبدیلی لائی۔ علی رؤوسہم، اپنے سروں کے بال ہو جانا، مطلب ہے کہ ان کی مت الٹی پڑ جانا۔ فوراً سے پہلے ان کے ذہن میں شیطان نے غلبہ کیا، اور غلبہ کر کے وہ فوراً ان کے ذہن میں آیا ہو۔ ساتھ ہی کہنے لگے لقد، بلا شبہ، تحقیق، لام بھی لازم کے لیے، قد بھی لازم کے لیے، کہ سچی بات تو یہ ہے، علمتا، تو جانتا ہے ابراہیم، تو جانتا ہے، ما ہؤلاء ینطقون، یہ کیسے بولتے ہیں، یہ تو بول سکتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بات تھی جو انہوں نے بات آگے سے کہی کہ ابراہیم تجھے علیہ السلام، تجھے تو پتہ ہے کہ تو جانتا ہے کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ اب یہ وہ موقع تھا کہ ان کے منہ سے کہلوایا جائے کہ ہاں بھائی یہ بول نہیں سکتے، یہ کچھ کر نہیں سکتے، نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے۔ تو جب یہ انہوں نے خود کہا لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، تو جانتا ہے یہ تو بولتے کیسے بولتے ہیں، ان کو تو بولنا آتا نہیں ہے، بول سکتے ہی نہیں ہیں۔ کہا کالا، ابراہیم علیہ السلام نے، افتعبدون من دون اللہ، اور تم کیسے عبادت کر رہے ہو، ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، تم کس طرح پھر ان کی عبادت کر سکتے ہو؟ تم خود کہتے کہ وہ بولتے نہیں ہیں، تو پھر نہ وہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں، نہ وہ نقصان دے سکتے ہیں۔ جو اپنے تئیں اپنی ذات کو نفع یا نقصان نہیں دے سکتا، وہ تمہیں کیسے دے سکتا ہے؟ جب ان کو مار پڑی، جب ان کو وہ توڑا گیا، ان میں سے کسی نے کچھ کہا؟ کوئی بولا کیا بگاڑ لیا میرا انہوں نے؟ جب یہ بول نہیں سکتے، کر نہیں سکتے، تم ایک گواہ کے طور پہ بتا نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، اور تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ افتعبدون، کیا پس تم ان کی عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا؟ کتنے بت ہم نے گھڑ رکھے ہیں اللہ کے سوا اس وقت، کتنے ہیں جن کی چوکھٹوں کے اوپر ہم جا کے سجدے کرتے ہیں،
کتنے ہیں جہاں پہ ہم نے کبھی دستگیر کے نام سے، کبھی نواز کے نام سے، کبھی گنج بخش کے نام سے، کبھی شکر گنج کے نام سے، کبھی داتا کے نام سے، کبھی مشکل کشا کے نام، کتنے بت ہیں جو ہم نے گڑھ رکھے ہیں۔ اللہ کے نیک لوگ آئے، دنیا میں چلے گئے، اللہ کی اسلام کا پیغام پھیلایا۔ یہ وہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے دور میں آئے تھے، ود، سوا، یعوس، نصر، یہ وہ اسی طرح کے 5 لوگ تھے کہ وہ آئے، آ کے اللہ کا پیغام پہنچایا، چلے گئے۔ نے کبھی نہیں کہا کہ جو ہے وہ ہمیں سجدہ کیا جائے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی کہا کہ مجھے اللہ کا بیٹا کہا جائے؟ کیا عزیر علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کبھی اللہ کا بیٹا کہا جائے؟ وہ تو اللہ کے نیک لوگ تھے، ہم نے جو ہے ان کے بدلے میں اب ان سب کو ہم نے بنا لیا۔ اور دیکھیے جہاں پہ توحید کا بیان ہوتا ہے وہاں پہ لوگ بور ہو جاتے ہیں، اور جہاں پہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں وہاں پہ واہ 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 کی آوازیں جو ہیں وہاں پہ بلند ہوتی ہیں، اس لیے کہ لوگ وہ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی ماورائی جو ہے وہ ذہن جو ہے وہ کہانی سنا دی جائے جس سے ہماری دل کی تسلی ہو جائے اور ہم کہ واہ واہ مولوی صاحب نے کیا بات کی۔ تو یہ وہ کہانیاں خود گھڑی جاتی ہیں اپنی دکان چمکانے کے لیے، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، اپنے پاس مال اکٹھا کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ ایک بڑا کلیئرٹی کے ساتھ پیغام دیا گیا، قَالَ فَتَعْبُدُونَ، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، کیا پھر تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا ينفعکم، جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکیں، شیئن کچھ بھی، ولا یضرکم، اور نہ تمہیں ضرر پہنچا سکیں۔ تو بات تو یہاں پہ کلیئرٹی کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اُفٍ لکم، تف ہے تم پر۔ اس طرح ہم نہیں کسی کو، یہ کراہت کے لیے جو ہے وہ کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، نفرت کے لیے اور کراہت کے لیے، تف ہے تم پر، کہ تمہیں لعنت ہے تم پر بھی، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان پہ بھی جن پہ تم اللہ کی سوا عبادت کرتے ہو۔ مان رہے ہو، خود کچھ بول نہیں سکتے، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، سب کچھ ہے۔ اُفٍ لکم، تف ہے تم پر، کہ تم پر بھی، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کے لیے بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ یہ عقل کہاں ہماری جو ہے وہ چرنے چلی جاتی ہے جس وقت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہم اور دوسروں کو شریک بناتے ہیں۔ اس وقت ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس دنیا کا، کائنات کا خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ واحد ہے، وہ صمد ہے، وہ احد ہے، وہ یکتا ہے، اپنی مثال آپ ہے، کوئی اس جیسا نہیں، نہ اس کے کوئی آگے ہے نہ اس کے کوئی پیچھے ہے۔ سب کو دینے والا وہی ہے، پتھروں میں پلنے والے کیڑوں کو رزق تک وہ دیتا ہے۔ پروردگار جب کہا گیا، رب کہا گیا، تو رب یہ ہے کہ سب کا پالنے والا، کہ ہر مخلوق اپنی بقا کے لیے اس کی محتاج ہے، اس کو اپنے بقا کے لیے، اپنے موجود رہنے کے لیے کسی کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رب کون ہوا؟ جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو اپنی مثال آپ ہے، ہم اس کو چھوڑ کے جو اس کے محتاج ہیں ان کی مدد جو وہ ہم مانگتے ہیں، ان کو جا کے سجدے کرتے ہیں۔ تو کیا یہ بات عقل میں آنے والی ہے؟ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ تمہیں اتنی سمجھ نہیں آتی کہ جو نہ بول سکے نہ کچھ کر سکے، تم اس کے سامنے جو ہے وہ سجدے پڑے ہوئے۔ سر حال ہی میں کرونا کے دوران ہمارے سامنے کتنی روشن مثالیں ہیں، سارے مزار بند ہو گئے، ساری درگاہیں بند ہو گئیں، تو بچایا کیوں نہیں اس وقت آگے ہمیں؟ اس وقت کیوں جو ہے وہ ہم فوراً سے پہلے اللہ کے سامنے جھک گئے کہ اللہ تو ہمیں بچا لے؟ ادھر سے گزرا نہیں، ادھر سے پھر وہی دھمالیں جو ہے وہ ہماری مذہبی رسومات بن گئی ہیں، وہی ڈول تاشے تماشے جو ہیں وہ ہمارے لیے سب کچھ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ وہی بات ہو گئی کہ اس وقت یہی تھا کہ جیسے ہی کوئی عذاب آتا، موسیٰ سے کہا جاتا دعا کرو، دعا کرتے ٹل جاتا، ادھر سے دعا ٹلا، ادھر سے تو کون تھے میں کون۔ تو یہاں پہ بھی ہم بھی وہی کر رہے ہیں اس وقت۔ اب بجائے اس کے کہ اپنے گریبانوں میں جاگتے، اپنی عقل سے سوچتے کچھ، کالو کہنے لگے حرکوہ، انہوں ساڑ دو، حرکوہ، حرکا، جلا دو اس کو آگ میں، وانصرو، اور دیکھیں بات کہی جا رہی ہے، اس کو جلا دو، وانصرو، اور مدد کرو، آلہاتکم، اپنے معبودوں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا ہو، یہ سارے باتیں کرتے رہو گے، اگر تم نے کچھ کرنا ہے اپنے معبودوں کی، رب بھی کبھی مدد مانگتا ہے، معبود بھی کبھی مدد مانگتا ہے، اگر تم نے اپنے مدد کرنی ہے، اگر تم نے اس معبودوں کے لیے، ان بتوں کے لیے کچھ کرنا ہے، اس کو آگ میں جلاؤ، اس سے جو ہے وہ مدد ہوگی کہ جس نے توڑا ہے اس سے انتقام لو اور اس کو جو ہے وہ آگ میں جلا دو۔ اور پھر یہی ہوا، اور اس میں سارے پیش تھے۔ جب بھی کسی جگہ پہ کچھ چیز دلیل سے ثابت کر دی جاتی ہے نا، اس کے بعد 2 ہی راہیں رہ جاتی ہیں۔ ایک راہ تو یہ ہے کہ وہ بندہ اس دلیل کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اپنے اندر ایبزارو کرتا ہے، اس راہ پہ چل پڑتا ہے۔ لیکن اگر اس کے جو ہے وہ اس کے مفادات، پرسنل بینیفٹس میں
وہ جو ہے وہ دلیل وہ حجت سامنے آ کھڑی ہو، اس کو اس کی دکانداری بند ہونے کا خدشہ ہو، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اس سے آگے سے اکڑ جاتا ہے، اور اکڑ کے یہی ہوا کہ آپ کا جو باپ تھا وہ تو بت فروش تھا، وہ تو خود جو ہے وہ بت بنانے والا تھا، وہ تو خود جو ہے وہ اس وقت بادشاہ کے دربار میں درباری تھا، وہ مان لیتا کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام ٹھیک کہہ رہا ہے، تو اس کا تو کاروبار تباہ ہو گیا تھا، اس کی تو دکان ختم ہو گئی تھی، تو سب سے آگے بڑھ گئے وہی تھا کہ ٹھیک ہے اب جلا دو ابراہیم کو، کہ ابراہیم نے یہ کیا اور ابراہیم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا، تو میجورٹی نے یہی کہا۔ اور پھر کیا فیصلہ ہوا؟ جب ایسے ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ باطل کا ساتھ دینے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ سارے اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے کہا گیا کہ پتہ نہیں کتنا عرصہ ایک بڑا گڑھا کھودا گیا، اور گڑھا کھود کے اس میں جو ہے وہ آگ جلائی گئی، لوگ منتیں ماننے لگے، عورتیں کہ اگر میں بیماری سے شفا ہوگی تو میں اس آگ میں جا کے 4 لکڑیاں ڈالوں گی، اگر اللہ نے اگر میرا جو ہے بتوں نے یہ کام کر دیا تو ہم اس کی آگ میں جو ہے وہ یہ ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ یہ اس طرح کے جو ہے وہ خیالات، اس طرح کے کام جو ہے وہ ہونے لگ پڑے، آگ جلائی گئی۔ اب اس کے بعد جب اس کی تپش، کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑی آگ آج تک اس زمین کے اوپر نہیں جلی، اور جب آسمان تک اس کے شعلے باتیں کرنے لگے اور اس کی حدت سے ہر چیز پگھلنے لگی، اور ان کو خیال آ کہ اوہو اب ابراہیم کو کیسے ڈالیں اس میں۔ ایک وہ تھا وہ عراقی جس نے مشورہ دیا کہ اس کو جو ہے وہ ایسے کریں، منجنیق بنائی جائے اور اس منجنیق میں ڈال کے گولے کی طرح داغ کے جو ہے وہ اس میں وہاں پھینک دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت اس کے جو ہے وہ دھنسنے کا حکم ہوا، اور وہ زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے اور وہ قیامت تک دھنستا رہے گا۔ منجنیق بنائے گی، ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا، اور رکھ کے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان حاضر ہوئے اور آ کے کہا اے ابراہیم کیا کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تجھ سے حاجت نہیں ہے، جس نے پیدا کیا حاجت اس سے ہے۔ بارش اس وقت جو ہے وہ اپنے پر تولے کھڑی تھی کہ کب ہو حکم اور اس کو آگ کو بچا دوں، کسی کی مدد نہیں لی۔ اس وقت کیا تھا کہ سارے جتنے اس وقت جو ہے وہ تھے مخلوق، سارے اس آگ کو بھڑکانے کے لیے لگے ہوئے تھے، سارے جو ہے وہ سارے جانور اس آگ کو بجھانے کے لیے آ گئے، سوائے گرگٹ کے۔ گرگٹ بھی اس آگ کو پھیلانے میں جو ہے وہ پھونکے مار رہا تھا، تو اس لیے کہا گیا جہاں گرگٹ ملے اس کو جو ہے وہ مار دینا چاہیے۔ تو یہاں پہ بھی جب سارے ہوئے تو ایک ہی آواز جو ہے وہ دل سے نکلی، وہ دل سے آواز کیا تھی؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر مددگار ہے، مجھے اس کے علاوہ کسی اور کی مدد نہیں چاہیے۔ اور کہا گیا کہ آپ کے پاؤں کی جوتیاں تو جلا دی تھیں، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کا کوئی رونگٹا تک نہیں جل سکا تھا، آگ میں ڈال دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 40 یا 50 دن آپ آگ میں رہے علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں جتنا سرور، جتنی فرت بخش، جتنی لذت مجھے اس میں تھی، میں چاہتا تھا کہ ساری عمر اسی میں سے رہوں۔ اور پھر جس وقت باہر نکلے ہیں اس وقت ان کے باپ کو خیال آیا، نے کہا تیرا رب تو بڑا ہی بزرگ ہے جس نے تجھے یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہونے دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جس وقت یہ آگ کا بڑکاؤ روشن ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا تھا، وہ بادشاہ بھی تماشا دیکھنے کے لیے آ گیا۔ ایک چنگاری اس کے اوپر اڑ کے اس کے پاؤں پہ لگی اور وہ ایسے میلٹ ہو کے زمین میں گرا ہے کہ ہر چیز اس کی جو وہ ختم ہوگی، کہ وہ جلتا ہوا گر گیا۔ تو یہاں پہ بھی جب ہوا سب کچھ، قلنا کہا ہم نے، یا نارو اے آگ کونی ہو جاؤ بردن و سلاما، ہو جاؤ تم ٹھنڈی اور سلامتی والی۔ اگر یہاں پہ صرف بردن کا لفظ آ جاتا تو کہا جاتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹھنڈک جو ہے وہ اس کو ٹھنڈک جو ہے وہ نقصان پہنچا دیتی، اور کہا جاتا کہ اس دن آگ نے وہ اپنی خاصیت کھو دی تھی جو اس کی خاصیت ہے گرم ہونا۔ دیکھیے ہر چیز کے لیے جو طبعی قوانین ہیں وہ ڈیزائن کس نے کیے ہیں؟ آگ کو کس نے جو ہے وہ کہا کہ تو گرم رہنا ہے؟ اللہ نے۔ ہر چیز کی چیز جو ہے وہ ڈیفینیشن، اس میں خاصیت کس نے ڈالی؟ برف میں کس نے خاصیت ڈالی؟ اللہ نے، کہ ٹھنڈی رہنے والی ہے۔ تو یہ طبعی قوانین ہیں، اور یہ قوانین دے کے ہمیں، اور یہ قوانین بدلتے نہیں ہیں۔ اس کو بدلنے کا اختیار صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اس کے بنانے والے کے پاس، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اگر یہ قوانین جو ہے وہ ہم ختم کر دیں تو پھر آپ کی نہ سائنس چلے، نہ آپ کی ٹیکنالوجی چلے، ہر چیز ویسے کی ویسی چلتی چلی جائے۔ لکڑی میں خاصیت ہے، تیرتی ہے، کس نے کہا تیرتی ہے؟ کس نے خاصیت ڈالی اس میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اگر اس میں یہ خاصیت جو ہے وہ نکال کون سکتا ہے اس میں سے؟ اس کو موڈیفائی کون کر سکتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ وہ قوانین ہیں۔ تو آگ کی خاصیت کیا تھی؟ گرم ہونا۔ اس کو بدلا کس نے؟ اسی رب نے۔ کہا کہ اس دن پھر آگ سے کسی نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ قلنا کہا ہم نے، یا نارو اے آگ کونی ٹھنڈی ہو جا، بردن و سلامہ علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔
وارادو اور انہوں نے ارادہ کیا بہی ساتھ اس کے کس کے ابراہیم علیہ السلام کے قیدن ایک چال کا فجعلناہم الاخسرین پس ہم نے ان کو گھاٹے والا بنا دیا۔ مشرکین مکہ تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ارادے بناتے ہو، تم بھی جو ہے وہ چاہتے ہو، آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہو۔ یہ سارا تقریر کس کو سنائی جا رہی ہے؟ انہی کو سنائی جا رہی ہے کہ جو کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام تو یہ تھے، ان کا کریکٹر یہ تھا، وہ تو بت شکن تھے، اور تم جو ہے بت رکھ کے کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ ہم پیروکار ہیں۔ تو انہوں نے بھی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازش کی تھی۔ تم بھی سازشیں کر رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیسن کالا دینے کی، آپ کو جو ہے وہ شب ابی طالب میں محصور کر کے 3 سال تک جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ سارا سوشل بائیکاٹ بھی کیا گیا، تو تم بھی یہ کرتے ہو۔ لیکن وہ ایک ارادہ انہوں نے کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تم بھی ارادے کر رہے ہو۔ وہاں پہ بھی فجعلناہم الاخسرین، ہم نے ان کو گھاٹے میں ڈال دیا تھا، ہم تمہیں بھی ڈال دیں گے، اور وہی ہوا، وہ گھاٹے میں ڈلے۔ پھر کتنا عرصہ تک جو ہے وہ سرداریاں ان کی قائم رہیں، ایک خاص مدت کے بعد سارے کے سارے یا مطیع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ سلام قبول کر لیا، یا جو ہے وہ مار دیے گئے اور یا مکہ سے نکال دیے گئے۔ اور پھر جب یہ سب کچھ ہو گیا، پھر آپ علیہ السلام کو جو ہے وہ ہجرت کا حکم ہوا، وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی اس کو، وَلُوطًا، اور لوط کو۔ اس سارے پروسیس میں ایک ہی شخص ایمان لایا، اور وہ کون تھا؟ لوط علیہ السلام، بھتیجا تھا آپ کے چچا ہاران کا بیٹا تھا یہ۔ تو لوط علیہ السلام الی الارض، اور بچا لیا ہم نے اس کو اور لوط کو، الی الارض، اس زمین کی طرف۔ کون سی زمین؟ الی الارض اللاتی بارکنا، وہ جس میں برکتیں رکھی تھی ہم نے، فیہا، جس میں للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ یہ وہی شام و فلسطین کی سرزمین۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے جتنی فرٹائل یہ زمین ہے پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ہے، اور روحانی لحاظ سے کہ تقریباً 2000 سال تک انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے۔ ہزاروں انبیاء کرام جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ مبعوث ہوئے، اور پھر اس کے بعد مدفون بھی یہیں پہ ہوئے۔ تو یہ وہ برکتوں والی زمین ہے، تو وہاں کی طرف ہم نے جو ہے وہ دیا۔ اب بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے میں آگے جو ہے وہ دل میں خواہش ہوئی کہ میری بھی کوئی اولاد ہوتی، تو اللہ نے فرشتے بھیجے اور خوشخبری سنائی، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے اسحاق ان کو دیا۔ انہوں نے تو صرف اسحاق اولاد کی خوشخبری مانگی تھی بڑھاپے میں، وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، اور ہم نے اس سے زیادہ جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام بھی دے دیے۔ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ انعام ہوا کہ اسحاق دیے گئے، اور اس کے بعد یعقوب دیے گئے، اور پھر کہا وَكُلًّا، اور سب کسی کو، ہر کسی کو جعلنا صالحین، ہم نے صالح بنا دیا۔ صالح وہ ہے جس کا اندر بھی پاک ہوتا ہے، جس کا باہر بھی پاک ہوتا ہے، جو اپنی ہر کام کے لیے اللہ کی رضا ڈھونڈتا ہے۔ نبیوں نے جو ہے وہ صالح بننے کی جو ہے وہ دعائیں مانگی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مجھے صالحین میں سے اٹھا لینا۔ تو صالحین ایک ایسا درجہ ہے جس کے لیے جو ہے وہ سارے انبیاء کرام بھی دعائیں کرتے رہے ہیں، شہداء، صدیقین، یعنی کہ یہ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یہ درجہ اور اونچا درجہ ہے۔ ہر کسی کو ہم نے صالح بنا دیا، نہ صرف صالح بنایا، وَجَعَلْنَاهُمْ، اور بنا دیا ہم نے ان کو أَئِمَّةً، پیشوا، امام بنا دیا ہم نے، یہدون، وہ ہدایت دیتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لمحہ تھا جب سرداری ان کے سر پہ رکھ دی گئی، ایک پگ ان کے اوپر سجا دی گئی کہ اب تو قوم کی رہبری کا ذمہ تمہارے سر سپرد ہے، تم نے قوم کو بتانا ہے کہ سیدھی راہ کون سی ہے۔ یہ وہی سرداری ہے، یہ وہی پگ ہے جو بعد میں ان سے چین کی امت مسلمہ کے سر پہ رکھ دی گئی۔ اب وہ رہنمائی کا جو ہے وہ راستہ دکھانے کا فرض کس کے ذمہ سونپا گیا؟ امت محمدیہ کے ذمہ سونپا گیا، امت مسلمانہ کے ذمہ سونپا گیا۔ آج ہم جو ہے وہ غفلت کا شکار کیوں ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنے فرض کو، اپنے تخلیق کے مقصد کو جو ہے وہ بلا دیا تھا، ہم نے بھی بلا دیا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں اچھا وہ کر رہا ٹھیک ہے، وہ جانے ہوتا کام جانے، اس کا کام ہے، میں کیوں اس سے جو ہے وہ کروں۔ ہم جو ہے وہ اتنا تئیں کہہ کے، اور یہ کہا تو گیا ہے کہ جہاں برائی دیکھو ہاتھ سے روک دو، ہاتھ سے نہیں روکتے ہو، اپنی زبان سے برا بلا کہو، زبان سے نہیں کہتے، دل میں برا جانو، یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ یہ جو منصب تھا، یہ جو نبوت کا تاج تھا، یہ تاج یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو جو ہے وہ امام بنا دیا، پیشوا بنا دیا کہ تم چلو اب لوگوں کے آگے جو ہے وہ جھنڈا لے کے چلو اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا، اور بتاؤ لوگوں کو اللہ ایک ہے۔ اور یہی سلسلہ چلتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک، اور پھر وہ تاج ان کے سر پہ اتار کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر رکھ دیا گیا۔
وجعلناہم ائمۃ، اور بنا دیا ان کو امام، یہدون، وہ ہدایت راستہ دکھاتے تھے، کس کے ساتھ؟ بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم کے ساتھ، اوحینا، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف، پیغام بھیجا ان کی طرف، کیا؟ الیہم، طرف انہی، فعل الخیرات، نیک کام کرنے کا، بھلائیاں کرنے کا، وَإِقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنے کا، وَإِيتَاءَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دینے کا۔ یہ ہیں وہ کام جو ہر نبی کو جو ہے وہ دیے گئے کہ یہی کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کیا ذاتی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے نبوت کی؟ کوئی ایک چیز بتا دیجئے جو ہے وہ اس اچھی زندگی سے جو ہے وہ دوسری طرف ہو۔ کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ نے، کبھی بددیانتی نہیں کی آپ نے مال بھی بیچا تو آپ نے اس میں سے جو ہے وہ بارش ہوئی تو علیحدہ کر دیا کہ یار یہ گیلا ہے، یہ سوکھا ہے، اس کا وزن بڑھ گیا، اس کے پیسے کم ہیں، اس کے پیسے زیادہ۔ اس حد تک لوگ صادق، سچا، امین سمجھتے تھے آپ کو۔ تو یہ ہے کہ ساری یہی چیزیں جو ہے وہ پھر وہی کر دی گئی کہ نیک کام کرنے ہیں، اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، وایتاء الزکوٰۃ، ہاں جزیات میں تھوڑا بہت فرق آ سکتا ہے طریقہ کار میں، لیکن جو تھیم تھا ہر نبی کا وہ یہی پیغام تھا، اچھے کام کرنے کا، نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا۔ اب ہم یہاں پہ دیکھ لیجئے ہم اچھے کام کتنے کرتے ہیں، نماز ہم دکھلاوے کی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دی ہے۔ تو دیکھیے جو منصب ہمیں سونپا گیا تھا، کیا وہ منصب کی ادا کرنے کے ہم قابل ہیں اس وقت؟ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ یہ شیطان کی جو ہے نا، شیطان کا جو ٹریپ ہے، وہ جو کہا گیا ہے نا کہ وہ وسواس الخناس، وہ چھپ چھپ کے آتا ہے، ہمیں وہ اس لیول پہ لے آیا کہ تو چھوڑ، تو اپنی نبیڑ تینوں کی ہے، چھوڑ دے باقی لوگ کیا کر رہے ہیں۔ بھئی کیوں چھوڑ دوں، کیا کر دوں؟ آج آگ اگر جو ہے وہ میرے ہمسائے کے گھر میں لگی ہے، کل وہ میرا گھر بھی جلائے گی۔ اگر ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ ٹھیک ہے اس کا مسئلہ ہے، تو کل کو یہ میرے ساتھ بھی ہونا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ ائمتاً، یہ وہ تاج تھا جو ان کے سر پہ سجایا گیا، اور ساتھ کہا گیا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے، ہمارے ہی خدمت گزار تھے، ہمارے ہی غلام تھے وہ۔ یہاں تک جو ہے وہ یہاں پہ تو تذکرہ کیا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور یہاں پہ پھر آگے کہا گیا وَلُوطًا، اور لوط کو آتَيْنَاهُ حُکْمًا، حکمت دی ہم نے، وَعِلْمًا، اور علم دیا ہم نے، وَنَجَّيْنَاهُ، اور بچایا ہم نے، مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اس بستی والوں سے بچایا كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، جو برے کام، گندے کام کیا کرتی تھی۔ وہ قوم لواطت جیسے ام الخبائث، گناہ میں مبتلا تھی، کہ جس میں جو ہے وہ کوئی شرم لحاظ نہیں رہ جاتا۔ یہ تمام گناہوں کی ماں کہا گیا ہے اس فعل لواطت کو۔ اس کے بارے میں تو حکم یہ دیا گیا کہ جب بھی کسی کو ایسا کرتے ہوئے پاؤ، اوپر والے دوسرے نیچے والے دونوں کو جو ہے وہ مار دو، ان کا زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ اس خبیث عمل میں جو ہے وہ قوم مبتلا تھی، اور وہ آپ علیہ السلام کا جینا دوبر کیا ہوا تھا۔ جتنا آپ منع کرتے تھے اتنی ہی مخالفت بڑھتی چلی جاتی تھی۔ اور پھر ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب فرشتے جو ہے وہ آئے تھے 9 عمر لڑکوں کے روپ میں، تو انہوں نے تو دھاوا بول دیا تھا اس گھر کے اوپر کہ ہاں ہاں ہمارے لیے کچھ آ گیا۔ منتیں کرتے رہ گئے، جب تک کہ فرشتوں نے کہا بے فکر رہیں، غم نہ کریں آپ، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اور کیا تھا کہ پر مارا وہ اندھے ہو گئے، تو وہ پھر وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے پھرے کہ یہ جادو کر دیا ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ 7 بستیاں تھیں یا 6 بستیاں تھیں، سدوم کا علاقہ تھا، اور پھر ان کو نکالا گیا اور بستیوں کو الٹا گیا، آسمان کے جا کے نیچے دم کر کے مار دیا گیا۔ اتنی اوپر لے جا گیا کہ وہ تو جو ہے وہ آسمان کے اوپر جو ہے وہ کتوں کے بھونکنے کی جو ہے وہ آوازیں نظر آتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے وہی علاقہ بحر مدار ہے اس وقت، الٹا کے اتنی زور سے نیچے پٹک کے جو ہے ان کو مار دیا گیا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی سنت ہے، کیا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو اور اس کے اوپر ایمان لانے والوں کو بچا لیتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی کہا گیا اور ہم نے نجیناہ، بچایا ہم نے اس کو، اس بستی والوں سے جو برے خبیث کام کیا کرتی تھی۔ انہم کانوا قوما سوءا، بے شک وہ لوگ بہت ہی برے تھے، فاسقین، وہ بد کردار تھے، وہ نافرمان تھے، وہ بد کردار تھے۔ یہاں پہ لفظ فاسقین کا فسق ہوتا ہے نافرمانی، لیکن یہاں ذرا زیادہ اس کا جو ہے اس کو بد کردار لوگ تھے، وہ جن کا کوئی کریکٹر نہیں تھا، جن راہوں سے منع کیا جاتا تھا ان راہوں پہ یہ چلتے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ، اور پھر داخل کیا ہم نے اس کو، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، ہم نے نبوت بخشی، وحی کی اس کی طرف، ہم نے بچایا ان کو۔ اور پھر ایک تو رحمت کا مطلب یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ پھر جنتوں میں ان کے لیے جو ہے وہ مقام بنا دیا۔ اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ صالح لوگوں میں سے تھے۔ اس کے بعد نوح کا قصہ بیان کیا گیا ہے مختصراً، وَنُوحًا، اور نوح، اِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے،
جب اس نے جو ہے وہ پکارا تھا فاستجبنا لہو، جب پکارا تھا اس نے اپنے پروردگار کو، تو پھر جو ہے وہ فاستجبنا لہو، ہم نے اس کی سن لی تھی۔ کیا سن لی تھی؟ کہ اس وقت اس نے نوح علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میں تھک گیا ہوں، 950 سال تک اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرتے رہے، اور پھر کیا کہا؟ فدعا ربہ، پس پکارا اپنے پروردگار کو۔ یہ ہے وہ پکار جس کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے، فدعا ربہ ان انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہو گیا، میری مدد فرما دے۔ اور پھر اللہ نے سن لی، اور پھر ساتھ یہ کہا کہ فنجیناہ، بچا لیا ہم نے اس کو، واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم، بڑی اذیت سے بچا لیا۔ اذیت کیا تھا؟ 950 سال تک ان لوگوں کا آپ علیہ السلام کے اوپر اذیتوں کے پہاڑ توڑنا، مارتے تھے، بے ہوش رہتے تھے، بورے میں لپیٹ کے گھر پھینک آتے تھے، پھر جیسے ہی ہوش آتے تھے پھر اللہ کا پیغام دینے لگ پڑتے تھے۔ 950 سال، یہ قصہ کہانی میں نہیں، ذرا سوچ کے دیکھیے، ہم 9.5 مہینے 9 دن تک سوچ کے دیکھ لیں، 950 سال کی بات ہے، اور یہ اذیتوں والی زندگی۔ جتنا نبی ہوتا ہے ان کے امتحان بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں، جتنا اللہ کا قریب ہوتا ہے اس کے امتحان بھی ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اور یہی پھر اس وقت جب یہ کہا تو پھر اللہ نے جب اس کی سن لی تو کہا ربی، اے میرے پروردگار، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان کافروں کو اب چھوڑنا نہیں، ان کا لگایا ہوا نطفہ بھی جو ہے وہ ایمان کی طرف نہیں ہے کہ ان سب کو مار دے، ان سب کو نہیں چھوڑنا۔ پھر اللہ نے جو ہے وہ ان سب کا جو ہے وہ حل نکالا، اللہ نے ان سب کو جو ہے وہ ڈبو لیا۔ یہی کہا گیا وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ، اور مدد کی ہم نے اس قوم کے لوگوں سے، کذبوا بآیاتنا، جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سُوءًا، پس وہ بہت ہی برے لوگ تھے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ میسج کیا ہے؟ بچتا کون ہے؟ جو اللہ کی توحید کے اوپر چلتا ہے، جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف چلتا ہے، اس کے لیے اس دنیا میں بھی کامیابیاں ہیں، آخرت میں بھی کامیابی ہیں۔ صاحب کے لیے صالحین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہاں پہ اہل جو بھی ساتھ ہوتا تھا، جو ایمان لے آتا تھا وہ بچ جاتا تھا، اور جو نہیں لاتا تھا وہ غرق ہو جاتا تھا۔ کیا ہم بھی کسی عذاب کے انتظار میں ہیں اس وقت؟ کرونا جیسا عذاب تو ہم ابھی دیکھ چکے ہیں، اس کے علاوہ اور کس عذاب میں؟ کب ہم جو ہے وہ اس راہ پہ چلنا شروع کریں گے؟ کب ہم سوچنا شروع کریں گے؟ دیکھیے ہم سے یہ ہمیں کیوں نہیں؟ ہم نے اس لیے کہ اللہ کے دیے ہوئے پیغام کو بلا دیا، ہم نے اس کتاب کو طاق میں سجا کے رکھ دیا، اس کو کیوں ہم پڑھ کے سمجھتے نہیں ہیں کہ قرآن ہم سے کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے؟ یہ کتاب کیوں ہمارے اوپر اتاری گئی ہے؟ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ کیا یہ بھی ہمیں جو ہے وہ پوچھنا پڑے گا جا کے مولوی صاحب سے کہ مولوی صاحب ہاں میں دسو میں اللہ نے کیوں پیدا کیتا سی؟ کیا میں بھی صرف جو ہے وہ حیوانوں کی طرح کھانے پینے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے اسی کام کے لیے آیا ہوں؟ تو کچھ نہ کچھ تو مقصد ہے۔ کیا یہ سب کچھ کھیل کھلواڑ کے طور پہ کیا گیا ہے؟ نہیں، جب سب کچھ نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنا مقصد حیات پا لینا چاہیے، اس کتاب کو اپنے پلے باندھ لینا چاہیے۔ جب تک ہم اس کو سیکھیں گے نہیں، ہم سمجھیں گے نہیں، ہمیں اپنی راہ جو ہے وہ ڈٹرمن نہیں ہو سکتی، اس کی نشاندہی نہیں ہو سکتی، اور جب ہو جاتی ہے تو پھر یہ اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی۔ اس کا دیکھیے یہ اسی لیے ہے الرحمن علم القرآن، علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، تاکہ وہ اس کو بتائے آگے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ رحمان جس نے قرآن کا علم دیا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، تاکہ وہ اس کے علم کو بیان کرے آگے۔ یہ زبان اسی بیان کرنے کے لیے ہمیں دی گئی ہے، حق بات کے لیے، یہ کان حق بات سننے کے لیے، آنکھیں حق کی راہ دیکھنے کے لیے ہمیں دی گئی ہیں۔ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ انشاءاللہ جی منڈے ٹو منڈے ہم انشاءاللہ اگلے منڈے دوبارہ شروع کریں گے عید کی چھٹیوں کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب۔